الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، ذی الحج اور محرم دونوں ہی حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ دونوں ہی مہینوں کی اپنی الگ الگ فضیلتیں اور خصوصیتیں ہیں۔ ان دو مہینوں میں بڑے دو اہم واقعے پیش آئے، ذی الحج اور آگے آنے والا محرم کا مہینہ۔ دو بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ ہمیں دو واقعے تو یاد ہیں مگر تیسرا واقعہ یاد نہیں رہتا۔ ذی الحج میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے صاحبزادے کی قربانی کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ جب بھی حج کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ واقعہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان کا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کے مناقب و فضائل بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کم فہم اور جاہل لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چاقو چھریوں سے زخمی بھی کرتے ہیں، واویلا اور نہ جانے کیا کیا نوٹنکیاں کرتے ہیں۔ یہ دو واقعات تو ہمیں یاد رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ مگر ایک اور تیسرا واقعہ، خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اہم واقعہ بھی ذی الحج کے مہینے میں 18 تاریخ کو پیش آیا۔ ماتم حسین منانے والے اگر یوں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، تو عرض ہے کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی ظلماً شہید کیا گیا۔ ماتم حسین کرنے والے اگر یوں کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پانی بند کیا گیا، تو عرض ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی دانا پانی بند کیا گیا۔ جو ظلم و ستم یا جو ظلماً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جیسے شہید کیا گیا، ویسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو پھر کیا بات ہے کہ آپ حضرت حسین کا تو ماتم مناتے ہو، حضرت عثمان بن عفان کا ماتم نہیں مناتے۔ دونوں صحابی ہیں، اگر ایک نواسہ رسول ہے تو دوسرا داماد رسول ہے، فرق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک نواسہ رسول ہے تو دوسرا داماد رسول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جنہوں نے تقریباً 12 سال حکمرانی کی، جن کے فضائل و مناقب کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ کتنے فخر کی یا کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ اب اگر یہ کوئی گناہ بھی کر لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اگر کارنامے اور قربانیاں اور چیزیں دیکھی جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں، ان سے زیادہ اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک دو صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح فرمایا۔ پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا، ان کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح کیا۔ کیا یہ فضیلت کے لیے کم ہے؟ حضور نے اپنے دو جگر گوشے، اسی وجہ سے تو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین جو لقب دیا جاتا ہے اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ حضور نے اپنے نور کے 2 ٹکڑے، جگر کے 2 ٹکڑے آپ کے نکاح میں دیے تھے۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں آپ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے مسلمانوں کا اکثر طبقہ ایسا ہے جسے اس کا علم نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہوئی، کیا واقعات پیش آئے، ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ محرم آتا ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگ جاتی ہیں، جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، ماتم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے، لوگ بکرے لے آتے ہیں، جانور لے آتے ہیں، اس کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں، مگر بیچ میں یہ اتنا اہم واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کے خلیفہ حاکم وقت جنہوں نے کئی بر اعظموں پر اسلامی حکومت کو پھیلایا، ان کو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعہ اصحاب الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اصحاب الفیل والے سال پیدا ہوئے۔ اس واقعے کے 50 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس واقعے کے 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو گویا حضور سے 6 سال چھوٹے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا، سوائے قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں تھا پورے مکہ میں، اعلیٰ خاندان سے تھے، اور تقریباً 5ویں پشت میں جا کر کے حضرت عثمان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ دادا، پڑدادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا دونوں کے ایک تھے، حضور کے بھی وہی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی وہی تھے۔ بچپن ہی سے نیک سیرت، خاموش الطبع، حلم اور بردباری اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ کئی سارے اوصاف ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہائی لائٹ کیا ان میں سے ایک ہے شرم و حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، ہر مذہب، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شرم و حیا والا ہے۔ شرم و حیا اسلام کی خصوصی صفت ہے، اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے زیادہ۔ بعض مواقع پہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر اصحاب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کے لنگی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
آپ نے پہلے لنگی کو درست کر کے نیچے تک، ٹخنوں تک کے لنگی کو نیچے کیا اور پھر کہا ہاں آ جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیگر اصحاب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے مگر کسی کے لیے آپ نے اتنا ستر عورت کا اہتمام نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھلا میں اس سے کیوں نہ حیا اور شرم کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، بھلا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر خاندان سے تھے، تجارتی خاندان سے تھے، خود کہتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر کے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا جب آپ نے دعوی نبوت کیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کے دوستی تھی، تعلقات تھے آپس میں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر مسلمان ہو گئے تو کسی موقع پر دونوں ملے، ملاقات ہوئی، بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے پر ابھارا تو یہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے حضور کی مجلس میں چلتے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اتنے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے اور یہ فرمایا عثمان کہاں ہو، اسلام قبول کرو، جنت کی بشارت لو۔ کہتے ہیں کہ حضور کا لہجہ، سادگی بھرے الفاظ ایسے تھے کہ دل میں ایسے پیوست ہو گئے کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کئی ساری آیتوں کا مصداق ان صحابہ کرام کو علماء اور مفسرین کرام نے ٹھہرایا ہے۔ خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد حضرت عثمان اور ہم وہ صحابہ ہیں جو شروع میں ایمان لے کر کے آ گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اور افواہ اڑ گئی کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا، حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ غائبانہ بیعت کی سرکار نے۔ بہت سارے فضائل ہیں، شاید ایک غزوے کو چھوڑ کر کے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کی حفاظت کرتے تھے، اور جب بھی کوئی لڑائی کا موقع آتا، کوئی لشکر تیار ہوتا، جتنا بھی ہوتا تھا لا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا کرتے تھے کہ یہ میری طرف سے۔ آج ہم کہتے ہیں تو عثمان غنی، غنی کے معنی ہے مالدار، یہ کوئی ان کے نام کا جزو نہیں ہے کہ نام کا حصہ ہے، ایک اعتبار سے لقب دیا گیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت بڑے مالدار تھے، مالدار تو اور بھی صحابہ کرام تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو مالدار بنایا۔ اپنی ذات کے اوپر تو ہر کوئی خرچہ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچہ کرنا کمال نہیں ہے۔ آدمی ہزاروں کا کھائے، ہزاروں کا پہنے، ہزاروں کا گھر بنائے، لاکھوں کا کروڑوں کا گھر خریدے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہر آدمی اپنے لیے کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے کرنا یہ اصل مالداری ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بار 5 کے سکے میں اور 1000 کے نوٹ میں آپس میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ہاں بھائی اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ تو 1000 کا نوٹ بولا بڑے مزے ہیں میرے تو، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی ریسٹورنٹ میں، کبھی کیفے میں گھومتا رہتا ہوں،
تم سناؤ میاں کیا حال ہے؟ تو 5 کا سکہ بولا اپنے کیا حال ہے بھائی، گھوم پھر کے وہی مسجد کا ڈبہ۔ سچ بات ہے، جب اللہ کے نام پہ دینے کا نمبر آتا ہے تو جیب میں جو سب سے چھوٹا نوٹ یا سکہ ہوگا وہ باہر نکلے گا، اللہ کے نام پہ جب دینے کا نمبر آتا ہے۔ اور جب لینے کا نمبر آتا ہے تو آدمی بولتا ہے 56 کروڑ، چوتھائی بھی نہیں، مانگتا ہے تو کروڑوں مانگتا ہے، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں چھوٹا نوٹ اور کھلے چھٹے ڈھونڈتا ہے، سکے ڈھونڈتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے بھائی معاف کرنا چھٹے نہیں ہیں، غریبوں کو یہ کہتے ہوئے سنا معاف کرنا چھٹے نہیں ہیں، تو اللہ کے نام پہ چھٹے رہ گئے۔ تو اپنی ذات کے اوپر خرچہ کرنا مالداری نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ہر کسی کو نوازا ہے، ایک سے بڑھ کر کے دنیا میں ایک ہے۔ تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو بھی مالدار ہے اس کے ساتھ میں غنی لگاتے چلے جاؤ، غنی لگاتے چلے جاؤ۔ ہر موقع پر سب سے بڑھ کر کے جو حصہ ہوتا تھا، ہر موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ ہوتا تھا، ہر موقع پر۔ اس لیے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مالدار شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مالدار کیا، اسلام کو جن کی ذات سے فائدہ پہنچا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اور تعجب کی بات آپ کو بتاؤں، جب تک زندہ رہے خود تو اسلام کو مالدار کیا ہی، دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک آپ کی ذات سے امت کو نفع پہنچ رہا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، آج بھی سعودی عرب کے بینک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ ہے، جس پہ پانی کا بل، بجلی کا بل آتا ہے، آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ ہے۔ واقعہ عرض کرتا چلوں تاکہ معلوم تو پڑے۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اپنا گھر بار، مال و دولت سب وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے، تو مدینہ میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جو دشواری پیش آئی پانی کے تعلق سے، کیونکہ اپنا کچھ تو تھا نہیں ایسا، مال و دولت سب وہاں چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ ایک یہودی تھا جس کا ایک کنواں تھا، اور وہ مہنگے داموں کنویں کا پانی بیچتا تھا، 2 درہم میں۔ ایک ڈول لے کے جانا ہے، ایک بالٹی بھر کے لے کے جانی ہے، 2 درہم دو، لے کے جاؤ۔ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر عرض کیا، حضور پانی کی بڑی دشواری ہے، کنواں ہے لیکن فلاں یہودی کا ہے جو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ تو آپ نے اس مجلس میں فرمایا، کون ہے کہ جو وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت کی بشارت لے لے؟ کیا فرمایا؟ کون ہے جو وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت کی بشارت لے لے؟ جنت اس کے لیے واجب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ اچھا ایسا ہے، آدھا کنواں مجھے بیچ دو، مطلب یہ کہ ایک دن پانی تم نکالنا، اس کے امیر تم رہو گے، جس کو چاہو بیچو نکالو جو بھی کچھ کرو، دوسرے دن پانی کا امیر میں رہوں گا، میں جس کو چاہو دوں، جیسے چاہے دوں۔ تو وہ تیار ہو گیا یہ سوچ کر کے کہ دونوں کا فائدہ ہوگا، امیر آدمی ہے فری میں تو بیچے گا نہیں، کیونکہ ہر امیر آدمی آج اس سے زیادہ امیر بننے کے چکر میں ہے، ملین ہے، ٹریلین کیسے ہو جاؤں، ہر مالدار اور زیادہ مالدار ہونے کے فراق میں ہے۔ تو کہ مالدار آدمی ہے، جیسے میں پانی بیچتا ہوں یہ بھی پانی بیچے گا تو دونوں کا فائدہ ہوگا، اگر میں 2 درہم میں بیچ رہا ہوں یہ 1 درہم میں بیچے گا۔ تو یہ سوچ کر کے بولا ٹھیک ہے سودا منظور ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جس دن میری باری آئے گی تمام مسلمانوں کے لیے پانی، سب کے لیے پانی وقف ہے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں۔ اب ہوا یوں کہ لوگ جس دن ان کی باری آتی پانی پیتے، سیراب کرتے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔ جس دن یہودی کا دن آتا اس دن کوئی بھی نہیں جاتا تھا وہاں پہ، وہ پریشان ہو گیا، یار یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، سوچا کچھ اور تھا، وہ کچھ اور گیا۔ تو تنگ آ کر کے اس نے وعدہ کنواں بھی بیچ دیا۔ تو تقریباً وہ ٹائم کے 35,000 درہم میں، وہ ٹائم کے آج سے 1400 سال پہلے
اگر آج کے جوڑو گے 35,000 درہم تو کئی لاکھ بیٹھتے ہیں. تو 35,000 درہم میں وہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور خرید کر کے اس کو وقف کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے آس پاس کھجوروں کے باغات لگائے گئے. کہتے ہیں کہ جب آل سعود، جس وقت سعودی ہے نا، اس کا نام پہلے سعودی نہیں تھا، جزیرۃ العرب تھا. جزیرۃ العرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تجویز فرمایا تھا، مگر ان ظالموں نے نام بدل کر کے سعودی اس کا نام رکھ دیا. تو اس وقت جو حکومت ہے وہ آل سعود کی ہے، مطلب یہ خاندان ایک قبیلہ تھا جو وہاں آیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو انہوں نے اپنے کسی دادا پردادا کے نام سے جزیرۃ العرب سے نام تجویز کر کے سعودی عرب رکھ دیا. جزیرۃ العرب سے سعودی عرب رکھ دیا. تو یہ آل سعود مطلب سعود خاندان کے لوگ ہیں جو اس وقت وہاں حکمرانی کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. تو جب کبھی ان کی حکومت آئی، وہ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے ارد گرد تقریباً 1500 کھجوروں کے درخت تھے، پیڑ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک پورا باغ کی شکل ہو گئی تھی، تو اس کی 4 دیواری کرا دی اور حکومت کے بینک اکاؤنٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے، چونکہ پراپرٹی انہیں کی وہ وقف کی ہوئی تھی، تو ان کے نام سے رجسٹرڈ کر دیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پراپرٹی ہے. تو پانی کا، کھجوروں کا جو بھی وہ آتا تھا اس میں سے کچھ مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے. کھجوریں جو بھی آتی تھی مارکیٹ میں بیچ کر کے اس کی جو رقم آتی تھی تو آدھی بینک میں جمع کر لیا کرتے تھے اور آدھی لوگوں کے اوپر خرچہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتے تو آج بھی جو بل آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آتا ہے کہ ان کے اس جو ہے باغ کا اور اس کا اتنا بل ہوا ہے اور اتنی بجلی خرچ ہوئی ہے، اور جو پیداوار ہوتی ہے اسی میں سے وہ خرچہ ان کا ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ابھی ان کے نام سے وہ رقم آہستہ جمع ہوتے اتنی رقم جمع ہو گئی ہے کہ ان کے نام سے ایک ہوٹل بنایا جا رہا ہے، فندق عثمان، کئی مالے کا. مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ اس کا خرچہ کتنا، 35 ملین یا اس سے کچھ زیادہ، اتنا خرچہ آئے گا اس ہوٹل کے بننے میں، جو عام لوگوں کے لیے رہے گا. ہر کوئی جا کر کے وہاں ٹھہر سکتا ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ کوسٹ تو رہے گا، لیکن بہت معمولی. کہتے ہیں کہ اس کا بھی پھر یہ تجویز کیا گیا ہے کہ بھئی آدھا حصہ غریبوں کے لیے رہے گا اور آدھا حصہ واپس بینک میں جمع ہوتا رہے گا، تاکہ جب وہ اور بڑی رقم ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے وہ کر سکے. شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، جب تک زندہ رہے تو اپنی ذات سے نفع پہنچایا اور دنیا سے چلے گئے تو آج بھی ان کی ذات سے ایک خلق کثیر کو نفع پہنچ رہا ہے. تو اس بڑی شخصیت کا، وقت بہت کم ہے، میں تو 1-2 باتیں آپ کو بتائی ہیں. تو اس بڑی شخصیت کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحج. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں جمعے کا دن تھا. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے. ظالموں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے ظلماً آپ کو قتل کر دیا. آپ کو قتل کیا گیا تو آپ کے خون کی چھینٹیں قرآن کریم پہ گری. اس لیے کہتے ہیں کسی کی شہادت کوئی تلوار دے گی، کوئی میدان دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور ان کی شہادت کون دے گا؟ قرآن کریم دے گا. جس روز شہید کیا گیا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے، یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کی ہسٹری کو پڑھو، سوانح ان کی تاریخیں، ان کے حالات کو پڑھو، زندگیوں کے بدلنے میں مفید ہوتا ہے. چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں، کیسے لوگ تھے، کیسے زندگی گزار کے چلے گئے اور اپنے پیچھے مشعل راہ چھوڑ کر کے چلے گئے. کہ کرنے والوں کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی محرم آ رہا ہے، ماتم کا سب کو پتہ ہے، ماتم کا سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. تقریباً 82 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے ہیں. کہتے ہیں ان کے جانے کے بعد ایک صندوق تھا ان کے گھر میں، اسے کھولا گیا تو ایک چٹھی اس کے اوپر سے ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، حضور پر ایمان لاتا ہوں، قرآن کے حق ہونے پر ایمان لاتا ہوں. اسی عقیدے پر زندہ رہا اور اسی عقیدے پر مر رہا ہوں.
کہتے ہیں کہ مرتے مرتے بھی آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمع فرما، کیونکہ آپ کے تقریباً 12 سال آپ نے حکومت کی ہے، مگر اخیر کے جو 6 سال تھے ان 6 سالوں میں بہت سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں میں گروہ اور فرقے بننے شروع ہو گئے تھے۔ تو جاتے جاتے بھی آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، اس وقت سے آج تک بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔